اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قصص الانبیاء، قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ تکبر کی وجہ سے شیطان مردود ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو کہنا کہ اس سے اتر جا اور اس سے نکل جا، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ آسمان میں تھا جس سے اس کو اترنے کا حکم ہوا۔ اس نے جو مرتبہ اور مقام اللہ پاک کی عبادت کر کے حاصل کیا تھا اور اپنی فرما برداری اور عبادت سے فرشتوں جیسا قرار دیا گیا، وہ اپنے تکبر اور حسد اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے اس مرتبہ سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ ذلیل و رسوا کر کے زمین پر اتار دیا گیا، اور آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جنت میں سکونت اختیار کرو، آدم و حوا کی سکونت کی جگہ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے آدم، تم اور تیری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان سے تو نکل جا اس سے ذلیل ہو کر، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں تم تمام سے جہنم بھر دوں گا۔ اور اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ایسا کرنے سے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے آدم کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ پس ہم نے کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، وہ تم کو جنت سے نکال باہر نہ کرے، پھر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ بے شک اس جنت میں تو بھوکا نہیں رہے گا اور ننگا نہیں رہے گا، اور تجھے اس میں پیاس نہیں لگے گی اور نہ تجھے بھوک کا احساس ہوگا۔ ممنوع درخت کی تعین کے بارے میں اختلاف۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ درخت کون سا تھا جس سے آدم علیہ السلام کو قریب جانے سے روکا گیا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا۔ یہ بات ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سعید بن جبیر، شبی، جادہ بن حبیرہ اور محمد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا، اور یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں، اور حسن بصری، وہب بن منبع اور عطیہ اوفی، ابو مالک، محرب بن دثار اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کا دانہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابو حسین کے واسطہ سے ابو مالک سے نقل کیا ہے کہ یہ کھجور کا درخت تھا۔ حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد سے بیان کیا ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ قتادہ اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے بھول و براز کی ضرورت یا ہوا خارج ہونے کی شکایت ہوتی تھی، اور یہ چیزیں جنت کے شایان شان نہیں تھیں۔ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین نہیں کیا۔ اگر اس کے تعین میں ہمارے لیے کوئی مصلحت اور فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت ضرور کر دیتا۔ قرآن میں اور بھی کہیں امور مبہم رکھے گئے ہیں جن کو واضح کرنا ہمارے لیے کوئی خاص فائدے کا سبب نہ تھا۔ اس سے اگلی ویڈیو میں قصص الانبیاء، قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ آسمان میں تھی یا زمین میں، بیان کیا جائے گا۔